میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید اپنے مدعا کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، وہ مبین ہے، تو کیا قرآن مبین ہونے کے باوجود اسے تبیین کی ضرورت ہے؟ مطلب جب قرآن مبین ہے، اپنے مدعا کو بالکل واضح کر رہا ہے اور آسانی سے سمجھا رہا ہے اس زبان کو جاننے والوں کے لیے، تو پھر اسے تبیین کی کیا ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبیین کا کام کیا، تو ہم اس سے کیا مراد لیں؟ قرآن مجید میں جو سورہ نحل کی آیت ہے، غالباً آپ اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اس میں جو لفظ تبیین استعمال ہوا ہے، یعنی تبینہ کا فعل استعمال ہوا ہے، اس کو دو معنی میں لیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اے پیغمبر، ہم نے یہ یاد دہانی آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے کہ آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، پہنچا دیں۔ یہ تبلیغ کے معنی میں ہے۔ اس پر بہت ہی ایک عمدہ نوٹ لکھا ہے امام فراہی نے تعلیقات میں، جو ان کے قرآن مجید پر تعلیقات ہیں۔ اس میں انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ بتایا ہے کہ یہاں اسی مفہوم میں ہے، کہ یہاں شرح، وضاحت اور اس تفہیم و تبیین کے معنی میں نہیں ہے جس میں ہم کسی چیز کو سمجھاتے ہیں، بلکہ یہ بیان کرنے کے معنی میں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتمان کے مقابل میں ہے۔ چنانچہ استاذ امام نے بھی اس کو اسی مفہوم میں لیا ہے، میں نے بھی اپنی تفسیر البیان میں اسی کو اسی مفہوم میں لیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرح و بیان کے معنی میں ہے، تو یہ سوال بھی اصل میں ان سے کرنا چاہیے۔ شرح و بیان کے معنی کو برسبیل تنزل قبول کر کے میں نے اس کے حدود و قیود پر اپنی کتاب برہان میں بحث کی ہے، لیکن جہاں تک ہماری ترجیح کا تعلق ہے اور اس کے دلائل دیے ہیں، اسی طرح یہ جو سیریز ابھی ختم ہوئی ہے اس میں تبیین زیر بحث آئی ہے، اس میں بھی میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کے سیاق سباق کی روح سے یہاں تبیین کا لفظ شرح و وضاحت کے معنی میں نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں جو اس کی تبیین کی کسی پر ذمہ داری ڈالتی ہو، بلکہ امام فراہی نے تو یہ کہا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی کام کیا بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کبھی کوئی سوال پیش آ گیا اور اس کا جواب دے دیا، اور اس سوال کے پیش آنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ قرآن کو کسی تفہیم کی یا تبیین کی ضرورت ہے، وہ انسان کی قلت علم کی وجہ سے پیش آ جاتا ہے۔ ایسے 10-20 سوال ہیں جو حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں، تو آپ کی بات میں جو سوال پوشیدہ ہے اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ قرآن کتاب مبین ہے، اس کو کسی تفہیم و تبیین کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا مدعا ہر لحاظ سے واضح کرتا ہے۔ کوئی ایسی آیت بھی قرآن میں نہیں جو اس کی تبیین کے بارے میں کوئی ذمہ داری ڈالتی ہو۔ یہ محض غلط فہمی ہے جو عام ہو گئی اور اس کو اختیار کر لیا گیا۔ یہ ساری بحث میں نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ کی ہے، امام فرائی نے بھی، آپ اس کو پڑھ لیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ رہی یہ بات کہ اس دنیا کے اندر کسی چیز پر اتفاق ہو جائے تو وہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے، ہم اپنی بات دلیل سے کہہ ہی سکتے۔ جی آپ کا واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سب ایک ضمنی سا پہلو، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ احادیث جو ہیں اس میں کوئی مستقل بذات دین بیان نہیں ہو رہا، بلکہ وہی اصل دین ہی کی تفہیم و تبیین ہے، اس پر عمل کا نمونہ ہے، اس کی شرح و وضاحت ہے، اس کے عقلی و لسانی مضمرات تھے جس کو رسول اللہ نے کھول دیا ہے، تو یہ بات کہنے کے لیے ہمیں کوئی قرآن سے سینکشن نہیں چاہیے۔ علم اور عقل کے مسلمات پر مبنی بات ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جائے گی اصول پر مبنی ہوگی، تو اس کے جو اطلاقات ہیں مماثل صورتحال میں اطلاق ہے۔ تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ معاملہ کیا بھی ہے، یعنی مثال کے طور پہ اصولی ہدایت کو سامنے رکھ کے کہیں شرح و وضاحت کر بھی دی ہے یا مماثل صورتحال پہ اطلاق کے تفہیم و تبیین کی ہے، تو یہ اس کے لیے کوئی قرآن مجید سے سینکشن لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے جو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور ہر دور میں علماء بھی کرتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی سینکشن قرآن سے نہیں چاہیے ہمیں۔ اس کے لیے تو یعنی دین کا حوالہ دینا بھی ضروری نہیں ہے، یہ تو ہم دنیا میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں سارے لوگ ایک سطح کے نہیں ہیں، اور سب لوگوں کو کسی خاص چیز سے اس طرح کا اشتغال بھی نہیں ہوتا جو اس کا علم رکھنے والوں کو ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں تدبر کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور علم کی بھی، تو دونوں چیزوں کی رعایت کر کے
علماء بھی خدمت کرتے رہتے ہیں، رسالت مآب نے بھی یہ خدمت انجام دی۔ یعنی یہ آپ کی عنایت تھی، آپ کا کرم تھا کہ آپ نے لوگوں کو کوئی بات اگر ان کے ہاں غلط ہوئی تو سمجھا دی، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید اس کا محتاج ہے یا اس کو اس کی ضرورت ہے۔